بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 فروری 2021 17 فروری 2021 اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، آیا اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے، کس مقصد کے لیے۔ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے فرعون، نمرود، قارون، آیا کہ ان کو بھی یہ بھی دنیا میں آئے، کیسے نیست و نابود ہو گئے، اور عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک ان کو رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم انسان کو، وہ بھی انسان ہی تھے، اشرف المخلوقات بنا کے اللہ نے بھیجا، تو آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف عبادت کرنا، یا کیا کہتے ہیں کام کرنا، یا لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود کا کام کرنا؟ فرعون کتنا ظالم انسان تھا، جس نے کتنا ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور آج دیکھ لیں آپ اس کا حشر کیا ہوا ہے۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے جگہوں پر بٹھایا ہوا ہے، کہیں کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، کہیں کے ایم ڈی بنے ہیں، کہیں کے پورے سربراہان مملکت کہہ لو، آپ وزیر اعظم کہہ لو، تو کیا ان کی پوچھ پکڑنی ہوگی اللہ کے پاس؟ اگر فرعون کی ہو سکتی ہے، نمرود کی ہو سکتی ہے، تو یہ لوگ کیا، یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ بڑے بڑے ڈی آئی جی، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے کرنل، بریگیڈیئر، ان لوگوں کا کیا اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی پوچھنا نہیں ہے؟ تو بھائی ابھی میں آ رہا تھا ریسنٹلی، گھر سے نکلا، پہلے تو صبح سودا وغیرہ لے کر آئے، گھر کا سامان لا کے دیا، تو رستے میں دیکھا کہ الیکٹرک نائل نکارا لوگوں کا، کہ ادھر کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور گاڑی بڑی چھاؤں کی جگہ پہ انہوں نے اپنے ٹرک کو کھڑا کیا ہوا ہے، دو اس کے بندے ہیں، اور آرام اور اطمینان سے، اب ان کو کون پوچھے گا بھائی، یہ تو سرکار ہے، مال ہے سرکار ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ٹرک کا ڈرائیور اور ٹرک کے الیکٹرک کے جو ہے کے الیکٹرک کے ٹیکنیشین بڑے آرام سے وہاں پر بیٹھ کے سگریٹیں کھول کے اور چرچ کی سگریٹیں بھر رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو یار، یعنی ہمارا وہ واحد ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جی ایس گاڑی، گورنمنٹ سروس گاڑی کے، چاہے وہ کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے، موبائل سے باتیں کرتا ہوا جائے، وداؤٹ بیلٹ کے گاڑی چلائے، بس گاڑی کے اوپر لکھا ہونا چاہیے جی ایس، جو مرضی کرو۔ ایک اس کا 2 ٹکے کا ڈرائیور، وہ اپنے آپ کو اتنا بادشاہ سمجھتا ہے، اتنا بادشاہ سمجھتا ہے کہ بس وہ کہتا ہے کہ جو ہوں میں ہی ہوں۔ تو کتنا ماشاءاللہ خوبصورت کبوتر ہے، وائٹ کلر کا، یہ دیکھو، تو وہ کہتا ہے جو ہے میں ہی ہوں۔ یہ دیکھ لو، یہ ایئرپورٹ انتظامیہ کو روز کہتے ہیں یار یہ درخت ٹوٹا ہوا ہے، اس کو اٹھا دو، تھوڑی صفائی کروا دو، لیکن سوال ہے کہ یہ لوگ کچھ کر دیں؟ نہ۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ وہ سگریٹیں بھر کے پی رہے ہیں، دوسری طرف سے اتنے سینکڑوں کے، یہ ہمارے سربراہان جو ان کے بٹھائے ہوئے، ان کے مینیجر، ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر، گاڑیوں کے، کچھ گاڑیوں کو دیکھا ہوٹل کے پاس کھڑے ہوئے، وہاں پر وہ چائے پی رہے ہیں، کچھ گاڑیوں کو دیکھا قبرستان کے سائڈ کی جو دیوار ہے ادھر کھڑے ہو کے آرام سے تاش کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے
کے الیکٹرک کا حال جو ابھی میں نے دیکھتا ہوا آیا ہوں. نہ ان کو ڈر ہے اس موت کا، نہ ان کو ڈر ہے حرام. یہ دیکھو ایک چونچ کا کبوتر، دیکھا آپ نے؟ ایک چونچ کا کبوتر ہے یہ روز آتا ہے میرے پاس. اس کی ایک ہی چونچ ہے. دیکھو اللہ کی شان، ایک چونچ ہے اس کی. میرا خیال ہے نیچے کی چونچ ہے، اوپر کی نہیں ہے. ایک چونچ کا کبوتر دیکھ لو آج یہ جا رہا ہے، چاروں طرف گھومے گا میرے. روز آتا ہے یہ بیچارہ. کل بھی آیا ہوا تھا، آپ کو میں نے کل بھی دکھایا تھا، لیکن آج بہت قریب آ گیا. گھومتا رہے گا، 4 دفعہ چکر لگائے گا. تو ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے تو کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ جیسے فرعون کو ایک نشانی اور عبرت کا نشان اللہ نے بنا کر رکھ دیا تاکہ قیامت تک لوگ اس کے اوپر تھوکتے ہیں جا کے اس کے جو باڈی پڑی ہوئی ہے اور لوگ توبہ مانگتے ہیں. کیا ان لوگوں کو توبہ نہیں ہوگی؟ کیا یہ ان لوگوں کو نہیں کچھ ہوگا کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز صاحبان بس گھر میں بیٹھے رہنا ہے انہوں نے؟ دیکھو رزق کی بےحرمتی دیکھو. پورا کوئی بورا ڈال کر گیا ہے گیہوں کا، اناج کا، پورا بورا الٹ دیا پورا. میرا خیال ہے کہ کم سے کم بھی یہ گیہوں جو ہے 2 من سے زیادہ ہے. 2 من 80 kg گیہوں، اناج. دیکھو اناج کی رزق. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک غریب ہے. اب یہ اناج کون کھائے گا بھائی؟ کبھی کھاتے ہیں یہ کبوتر اناج وغیرہ اتنے موٹی چیزیں؟ باجرہ ڈالو یار، اور ڈالنا ہے تو باریک چھوٹی دالیں آتی ہیں وہ جو کھا سکے جتنا ان کا وہ ہے. دیکھو ایک چونچ سے کھا رہا ہے وہ بیچارہ. دیکھ رہے ہو آپ؟ یہ ایک چونچ والا کبوتر ایک چونچ سے کھا رہا ہے. دیکھ لو زمین پہ ٹھوکے مار رہا ہے. یہ دیکھو. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حالت ہے کہ کام تو ہمارے نہ حکمرانوں نے کرنا ہے نہ اداروں میں بیٹھے ہوئے. دیکھو کتنا اناج ہے یار، 2 من سے بھی زیادہ لگ رہا ہے میرے کو. وہ وہاں تک پھینکا ہے کسی بے وقوف جاہل نے، مٹی کے اندر ڈال کے چلا گیا. سارا ایسے ہی پڑا ہوا. کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کو کھائے گا. وہی کسی غریب کو دے دیتے یار. وہ بیچارے کے کسی کے بس. ہمارے ان جیسی عوام ویسے حکمران ویسے ادارے، کام نہ کاج نکمے. یہ دیکھو گندگی گھر کی کوئی شاپر لا کے، اللہ اکبر کیا اس میں. یہ دیکھو، دیکھ رہے ہو آپ؟ پیاز سڑا ہوا. کھولا تو مجھے الٹی آ گئی. اتنی گندگی اور اتنی اسمیل اس کے اندر کہ میں نے کہا شاید کچھ چاول ڈال دوں ان کے برتن میں. دیکھا تو پیاز کے چھلکے. اللہ اکبر. خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو جو اپنی گھر کی کچرا اٹھا کے یہاں پھینکتے ہوئے جاتے ہیں بغیر تو تم نے اسی قبرستان میں جانا ہے. تمہارے اوپر بھی یوں ہی کچرا تمہاری قبروں کے اوپر ڈالیں گے. شرم نہیں آتی؟ اتنی گندی غلاظت کہ میں نے ذرا سی شاپر کو کھولا، ایک دم اسمیل اور وارمیٹنگ ہونا شروع ہو گئی مجھے. غیرت لوگ، شرم حیا نہیں ہے ان کو. تو بھائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اور کس مقصد کے کوئی ایک ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، مجسٹریٹ یا کوئی اور اعلیٰ عہدیدار کبھی وہ جا کے، یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار چیک کرو یار. دیکھو تو صحیح. یہ الیکٹرک کے کبھی کباڑ خانے جانا ہوتا ہے کوئی سامان دینے کے لیے، تو وہاں پر کئی میں نے افراد کو دیکھا بورے میں کے الیکٹرک کی جو گورنمنٹ کی تاریں ہوتی ہیں کاپر کی، ان کے ٹکڑے کر کے تو کباڑیوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. ہماری پولیس نااہل ناکارہ نکمی کبھی ان کباڑ خانوں کے اوپر چھاپا مارا کہ سارا کہاں سے یہ چوری کا سامان خرید رہے ہیں، کر رہے ہیں. وہ جو اپنی نوکری کر رہا ہے کے الیکٹرک میں، وہاں سے بوری بیگ بھر کے لے کر آ رہا ہے اور بیچ رہا ہے وہ تاریں. اتنی موٹی وائرز کے الیکٹرک کی
تبھی آج کل انہوں نے اسٹیل کی کر دی وائر کے، تاکہ اس کی اب ویلیو ہی نہ رہے۔ تو یہ تو حال ہے بھائی ہمارے جو اداروں کا، عوام کا، غریب ہو یا امیر ہو۔ دیکھو کتنا باجرہ ایک جگہ مٹی میں پھینک کے چلے گئے بیوقوف، دیکھو کتنا باجرہ، 2 کلو ہوگا۔ ایک جگہ ڈال دو یار، اتنی صاف ستھری جگہ پڑی ہے، برتن پڑے ہوئے، کتنے برتن پڑے ہیں دیکھو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، سارے برتن خالی پڑے ہیں۔ ابھی میں نے اس میں جو لے کر آیا ہوں کبوں کے لیے وہ ڈالا، یہ دیکھو یہ بھی خالی، آگے بھی سارے خالی پڑے ہیں، اور زمین پہ ڈال کے جائیں گے یہ لوگ۔ گھر کے کوئی پرندے ہوں ان کو بھی بیٹا زمین میں ڈالو تم، یہ دیکھو ثابت موسی ٹکڑے لا کے پھینک کے چلے گئے۔ یہ کون کھائے گا یار؟ کچھ ڈالنا ہے، چھوٹے ٹکڑے کر کے، گیلا کر کے، نرم کر کے ڈال دو، کوے کھا لیں گے۔ اب یہی گندگی یہاں بڑے بڑے کچرا بن جائے گا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نیکی کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف خود ہی وہ بھائی سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ دیکھو بڑی بڑی لینڈ کروزریں، یہ گارڈ، یہ رتبے، یہ رینجز کے اہلکار، یہ پیچھے لینڈ کروزر، یہ گاڑی، یہ دنیا کے مزے لے لو بیٹا، دنیا کے مزے روز محشر، اور جب موت آئے گی تو پھر سارے مزے نکلیں گے تمہارے، کوئی کام کرنے کے نہیں۔ کل وہ الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں اسلحہ دکھا رہے ہیں، یہ حالت ہے ہمارے ملک کی یار۔ کسی ایک حکمران نے، کسی ایک شخص نے کوئی ایسا، اب وہ مریم صاحبہ کے آپریشن کے لیے وہ انگلینڈ جا رہی ہیں، دیکھو یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ اتنے سالوں حکمرانی آپ نے کی، کتنے سال آپ لوگوں پاکستان کے وزیر بنے، اتنا آپ کے کوئی ایک ہاسپٹل نہیں آپ بنا پائی کہ جس کے اندر آپ ہی کا علاج ہو سکے۔ ایک ڈاکٹر ہمارے پاکستان میں اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی بیماریوں کو دور کر سکے۔ اللہ ہی کرے گا تمہاری بیماری بیٹا دور، اللہ ہی کرے گا انشاءاللہ۔ کر تو رہا ہے اللہ کہ تم تاریخ سے تمہارا نام مٹا دیا ان دونوں پارٹیوں کا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تاریخ سے مٹ گئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ پھر بھی جو نااہل لوگ، نکمے لوگ اپنی نوکریوں کی خاطر وہ کر رہے ہیں، تو انہیں بھی پھر جواب دینا پڑے گا اس قبرستان میں آ کر اللہ کو کہ بیٹا تمہارے اس ووٹ کا جو اصل حقدار تھا، صحیح حقدار تھا، جو کرپشن نہیں کرے، جو بےایمانی نہیں کرے، جو غلط کام نہیں کرے، اس کو آپ نے دیا، یا ایس چور لٹیروں کرپشن کرنے والے بےایمانوں کو آپ نے اپنا ووٹ دیا؟ کیا کیا آپ نے اس دنیا میں؟ آپ کو میں اللہ نے بھیجا ہے تو آپ نے کس مقصد کے لیے آئے؟ صرف روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہی ہے آپ نے اپنی زندگی کا؟ یار انسان بن جاؤ اور انسانیت سے سیکھو، اور انسانیت کا کام کرو، لوگوں کی بھلائی کا کام کرو، لوگوں کے لیے ایسے کام کرو، اس میں آپ کی بخشش ہے۔ ایسے ایسے لوگوں سے میں دیکھتا ہوں، ملتا ہوں، جو بیچارے معصوم بچے فالج ہوا ہے، ان کو کیا ہوا ہے؟ فالج، اور ان کے جو کیا کہتے ہیں، جس کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، گھر میں پانی نہیں ہے، 4 5 بچے ہیں، اب وہ بیچارے پانی لینے کے لیے 25 گیلن بڑے بڑے ہمارے گھر سے وہ عورت اور اس کے بچے اٹھا کے لے کر جاتے ہیں۔ کیا ایسے مالک مکان کو خدا نہیں پوچھے گا؟ کرایہ پورا لے رہا ہے، جاؤ بھائی رہنا ہے رہو، نہیں تو مکان چھوڑ کے چلے جاؤ۔ یہ ہمارے محلے کی بات ہے۔ اب وہ بچہ جو فالج ہوا ہے، اب میں نے کہا یار جتنی مرضی بجلی خرچ ہو، اللہ مالک کے دو یار پانی، اللہ کی رضا کے لیے دو یار، اس بچے کی خاطر دو۔ وہ مالک مکان کو تو بغیرت کو شرم حیا نہیں ہے کہ جو اپنے کرایہ داروں کو اتنا پریشان کیا کہ اتنا کئی سالوں سے ادھر وہ پانی کیا وہ صحیح نہیں کروا کے دے رہا، تو وہ بیچارے بوتلیں لا کے اٹھا کے اپنے گھر بھر کے اسی پانی سے وہ پیتے ہیں، اسی پانی کو اس بچے کی صفائی وغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو ایسے کام کرو بیٹا، یہ اناج ڈالنے سے، یہ بھوسی ٹکڑے ڈالنے سے، یہ باجرے ڈالنے سے، یہ مزاروں پہ بڑے بڑے چندے اور دھمال ڈالنے سے۔ اور کل میں نے لاہور کا ایک دھمال دیکھا، اللہ معاف کرے، ان میں اور افریقہ کے جنگلی
लोगों में कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। ये आधा जिस्म काला किया हुआ, पूरा जिस्म काला हुआ, साथ गोल गोल वो लोहे के वो बांधे हुए, घुंघरू बांधे हुए पैरों में, बच्चे ने भी और बड़ों ने भी, और धमाले डाल रहे हैं। मैं समझा पता नहीं कोई अफ्रीकी ये वो होते हैं, अफ्रीकी जंगली लोग होते हैं। देखा तो वो कलंदर शाह का धमाल डाल रहे हैं। और एक बुजुर्ग हमारे, लंबी चौड़ी दाढ़ी वाइट कलर की, वो उनके आगे पैरों के आगे नोटों की बारिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो धमाल डाल रहे हैं, वो नोटों की बारिश कर रहे हैं, पीछे उनका मुजावर वो सारे नोट एक बोरे में भरता जा रहा है और वो धमाल डालते जा रहे हैं। यार खुदा के बंदो सुधर जाओ, अल्लाह के बंदो सुधर जाओ। ये कब्रिस्तान में तुमसे ये धमालें नहीं पूछी जाएंगी, तुम्हारे मज़ारों का नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारे काम का पूछा जाएगा, तुम्हारे इंसानियत का पूछा जाएगा। जाओ ना खा लो, मेरे आगे क्या है, मेरे मुंह के आगे घुस रहे हो, क्या मसला है? जाओ खाओ, डाल दिए, जाओ। देखो दोनों मेरे मुंह के आगे सुन रहे हैं मेरी बातें। ये वो देखो, वो आया एक और, फेंक बेटा सारा मिट्टी में फेंक के जा। वो मिट्टी में सारा फेंक के जा रहा है। कहाँ तक बताएं यार भाई। बहरहाल यही कह सकता हूँ कि बहुत बुरा अंजाम है हमारी आवाम का भी, हमारे हुक्मरानों का भी, और जो जो गलत काम कर रहे हैं उनका भी। मज़ारों पे यार लाखों करोड़ों रुपए का चंदा हो रहा है, कहाँ जा रहा है इतना पैसा है? ये क्या इलेक्ट्रिक की गाड़ी देख रहे हो, खाली घूम रही है, खाली घूम रही है। GS नंबर प्लेट की अगर आपके पास गाड़ी है तो आप उसमें हर गलत काम कर सकते हैं, हर गलत काम, चाहे मंशियात आगे से पीछे भेजनी हो। देखो कचरा रोज़ दिखाता हूँ पिछले कई महीनों से। सवाल है किसी के कान में जूं भी जाए एयरपोर्ट इंतज़ामिया की, ये गाजरें अब तो सूख गई हैं बड़े बड़े, ये खाते, ये फेंक के जाते हैं लोग। ये शॉपर, ये कचरा, सफाई निफ्स ईमान है, और कचरा फेंक के ये लोग जा रहे हैं। क्या यार, क्या क्या बताएं, क्या क्या बताएं। सोए में अभी वो गोश्त लेने गया चिकन का, तो एक दुकान पे 410, एक दुकान पे 360, एक दुकान पे 380। अब देखो हमारे कमिश्नर साहिबानों, कभी दुकानों का, कभी पोल्ट्री जो शॉप से चक्कर लगाओ। एक लंबी चौड़ी दाढ़ी वाला जिसने पेट तक उसकी दाढ़ी आ रही थी, मूछें उसकी कटी हुई थी, वो बेईमानी करके महंगे रेट में बेच रहे। और एक क्लीन शेप का आदमी क्या बच्चा ही है बेचारा, वो सस्ते रेट में बेच रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सारा का सारा निज़ाम हमारे जो ये मौलवियों के चेहरों पे जाके इनकी दाढ़ियों को देख के हम समझते हैं कि बड़े ये नेक हैं, बड़े ईमानदार हैं, लेकिन मेरा जितना तजुर्बा हुआ है कि सारे गलत काम ये मौलवी और ये जितने भी होते हैं ना, यही करते हैं। तकरीबन 90%, 10% दूसरे भी होंगे, मुझे वाले क्लीन शेप। ये कौन सा कोई हाजी नमाजी या कौन से इन्होंने बड़े नेकी के काम किए? कोई डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जाके चक्कर लगा लो यार, दुकानों पे देखो, रेट लिस्ट चेक करो, किस रेट पे बेच रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाओ पेट्रोल पंप पे, अपनी माँ को, अपनी बीवी बच्चों को जब उनको वॉशरूम आ जाए तो ज़रा देखो। खैर तुम्हारे प्रोटोकॉल से तो वो अपने घर की टॉयलेट भी आपको हाजिर कर देंगे, जहाँ वही जा सकते हैं पेट्रोल पंप वाले, लेकिन आम पब्लिक के लिए बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं और ओनली फॉर स्टाफ। तभी तो आके वो कब्रिस्तान की दीवारों पे पेशाब करते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ रोड पे पेशाब करो, ताकि इन हुक्मरानों को, इन कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सब आराम खा रहे हैं। बस डोमिसाइल PRC के ऊपर साइन कर दो और घपले कर लो, यही है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार का हाल देख लो, एक एक सीट की करोड़ों में बिकती है। कोई आज तक जायज़ काम भी अगर आप जाओगे, जब तक आप पैसे नहीं दोगे, सवाल ही है कि वो साइन कर दे आपकी प्रॉपर्टी की लीज़ के ऊपर या ट्रांसफ़र के ऊपर या म्यूटेशन के कोई कागज़ के ऊपर। हराम 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 बेटा, हराम खाओ। इस कब्रिस्तान में इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी अल्लाह ताला के पास होगी, और कीड़े पड़ के मरेंगे। जो हराम खाएगा कीड़े पड़ के मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। खाओ हराम, लो रिश्वतें, रिश्वत देने वाला भी और लेने वाला भी, दोनों जानूंगी। और हर जगह पे रिश्वत चल रही है।
کوٹوں میں رشوتیں چل رہی ہیں، ججوں کے اسسٹنٹوں کو ایک جج اگر بیل آرڈر کر دے، اس ریلیز آرڈر کر دے، اس وقت تک وہ لوگ نہیں آپ کے ریلیز کو آگے فارورڈ کریں گے، جب تک ان کی جیبوں میں 2,000 5,000 نہیں جائے گا، جبکہ ان کی اچھی خاصی تنخواہیں 1 لاکھ تنخواہیں ہیں، لیکن کیا ہے، پیسہ انہوں نے لینا ہے ریلیز آرڈر کے لیے، وکیل صاحب پیسے دے دیں، اب وکیل صاحب نہیں دیں گے، لٹکا دیں گے کام کو، اس مظلوم آدمی کو بیچارہ جو جیل میں ان ہماری نااہل ناکارہ پولیس نے جو غلط اور غیر قانونی کیسز ڈالے ہوتے ہیں۔ بیٹا کرو غلط کام، منڈ کے کرو، دبا کے کرو غلط کام، انشاءاللہ تمہارے سارے غلط کام یہ قبرستان میں پوچھے جائیں گے اور کیڑے پڑیں گے تم پہ۔ پراپرٹی رجسٹرار جتنے بھی ہیں پورے پاکستان کے، لو رشوت، یہ دیکھو کچرا اٹھانے والے کے پاس بھی ٹچ موبائل ہے، دیکھ رہے ہو؟ یہ کچرا اٹھاتا ہے اور کبوتر نہا رہے ہیں پانی میں ڈبکیاں مار کے، دیکھ رہے ہو؟ نہا رہے ہیں، اندر چھلانگیں مار رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی کے اوپر سے کچرا اٹھایا، صاف کر دیا۔ ایسے کام نہیں آپ لوگوں نے کرنے، پرندوں کے، جانوروں کے، انسانوں کی بھلائی کے لیے، بس صرف ہر الٹے کام آپ لوگوں نے کرنے۔ چلیں یار، پتہ نہیں یار اب کیا کیا بتائیں، کیا کیا سمجھائیں۔ بہرحال ہمارے یہ اللہ کرے ان کو کچھ سمجھ آ جائے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہوگا، نہیں دیکھتا ہوگا، کیونکہ ویڈیو بھی وہی دیکھتے ہیں جس میں ان کو انٹرٹینمنٹ ملے۔ ہماری میڈیا، تبھی آج اس میڈیا کا اتنا برا اثر ہوا ہے کہ آج اس کو پوچھ رہے ہی نہیں ہے، ہر آدمی نے اپنا ایک چینل بنایا ہے۔ آج 2 ٹکے کی اوقات ہوگی ہے اس میڈیا کی، نہ غلط کو غلط بولتے، نہ ان چیزوں کو کیوں نہیں اجاگر کرتے کہ یار یہ اتنے ریٹ لسٹ کیوں نہیں کمشنر اٹھتا اپنے آفسوں سے، کیوں نہیں ڈپٹی کمشنر چیک کرتا پیٹرول پمپوں کو، کیوں نہیں جا کے دیکھتا کہ ایک پیٹرول جو ڈلوا رہا ہے وہ پورا ڈال رہے ہیں یا اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں۔ قبرستان کے پاس پیٹرول پمپ ہے، یہ قبرستان کی دیوار اور 7 پیٹرول پمپ، پھر بھی بےایمانی، دھوکہ دہی، چوری، ایک ٹوائلٹ تک نہیں ہے اس میں، اگر ہوگی بھی تو اسٹاف کی۔ بیٹا اللہ تم سے پوچھے گا، انشاءاللہ تمہارے کو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اوکے یار، چلیں بھائی، اللہ حافظ۔